بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از محمد اقبال فرام ٹورنٹو. السلام علیکم. پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو گیا اور مریم نواز صاحبہ جو ہے چیف منسٹر منتخب ہو گئے. ان کی ایک بڑی شدید خواہش تھی کہ وہ اقتدار میں آئے، وہ پوری ہوئی. لیکن آپ کا سی وی یہ ہے کہ آپ نے ساری عمر کبھی ایک ماہ کی بھی جاب نہیں کی کسی پرائیویٹ کمپنی میں، کسی کمرشل ادارے میں. لیکن ہماری مقتدرہ نے، ہماری ملٹری نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنا الیکشن بھی نہیں جیتی ہوئی، اپنا الیکشن بھی ہاری ہوئی ہیں، اور پھر ان کے پاس سیٹیں بھی پنجاب اسمبلی میں پوری نہیں ہیں، وہ سیٹیں بھی ساری چھینی ہوئی ہیں پی ٹی آئی سے. تو یہ ایک ہماری فوج نے یہ ایک ظلم کر دیا، ہمارے اوپر مسلط کر دیا اس جنرل رانی کو. پھر لیکن آپ کی رونق دیکھنے والی تھی اسمبلی میں، وہ کس طرح ان کی وہ ایک لیڈی تھی عظمیٰ کاردار کا ہاتھ کس برے طریقے سے انہوں نے جھٹکا. پھر تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ میری پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ میں گھر گھر آٹا تقسیم کروں. اس ایک فکرے سے ساری بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم کیڑے مکوڑے ہیں، رایا ہیں، وہ شہزادی ہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے، وہ ہمیں آٹا تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف جو صدر صاحب نے اپنی وہ جو اسمبلی انہیں بھیجی تھی قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے، وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی کہ میں نہیں بلا رہا، کیونکہ حکومت نے ابھی تک پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی کی مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی تھی. تو صدر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ وہ ہاؤس مکمل نہیں ہے ابھی، تو اس لیے میں اجلاس نہیں بلا سکتا. حکومت دراصل کون ہے؟ حکومت وہی ہے جو ہماری 75 سال سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، تم نہ بلاؤ. انہوں نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے ذریعے اجلاس بلا لیا. 29 کو اجلاس ہو جائے گا اور سب کچھ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونا، لیکن تاریخ میں یہ ریکارڈ ہو جائے گا، ڈاکومنٹ ہو جائے گا کہ یہ اجلاس اللیگل تھا. ٹھیک ہے جی. اور وہ اگلی نسلوں کو اس کا میسج کیا جائے گا کہ ہماری فوج کو، ہمارے جو ان کا سپریم کمانڈر ہے، صدر ہے، اس کے حکم کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی. ٹھیک. اب ایک اور نیا خبریں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی 12-14 قومی اسمبلی کی نشستیں اور چھینی جائیں گی ری کاؤنٹنگ کے نام پہ الیکشن کمیشن کے ذریعے، تاکہ موجودہ حکومت کو 2/3 میجارٹی دی جا سکے. ٹھیک ہے. وہ ایک اور کام پڑ جائے گا. اب دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے. اور عمران ریاض کے بعد وہ ایک اور صحافی ہے، وہ اسد طور ہے، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا. پتہ نہیں ہے ہماری فوج چاہتی کیا ہے، کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے. ہماری یوتھ ہے، وہ ہماری پاپولیشن جو 60% پاپولیشن ہے وہ یوتھ پہ ہے. ان کو ہم کیا میسیج دے رہے ہیں؟ ان کو ہم میسیج یہ دے رہے ہیں کہ تم نے جو بھی ووٹ دیا اس کی کوئی اہمیت نہیں. ٹھیک ہے. اور تم کر لو جو کرنا ہے تم لوگوں، تم نے ووٹ دے کیا، تم سمجھو گے چینج ہو جائے گا. نہیں، چینج نہیں ہوگا. ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا. تمہاری ضرورت کیسی ہوئی کہ تم ہماری ول کے خلاف ووٹ دو. یہ ہم میسیج دے رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر قوم ریئیکٹ کرے گی. تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن ریئیکٹ کرے گی. ترکی میں ریئیکشن ہوا. ترکی میں فوج نے جب مانی کرنے کی کوشش کی، اسی رات کو نکلی عوام اور وہ لیٹ کی ٹینکوں کے آگے، انہوں پیچھے ہونا پڑا. سری لنکا میں ایسے ہوا، پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ انقلاب تو آ چکا ہے. 8 فروری کو انقلاب آ چکا ہے. پاکستان کی عوام نے ووٹ دے کے فیصلہ کر دیا کہ ہم عمران خان کو لیڈر تسلیم کرتے ہیں اور اس کی حکومت چاہتے ہیں. لیکن فوج بیچ میں رکاوٹ بن گئی، انقلاب کا راستہ روک رہی ہے.
تو تبدیلی کا راستہ نہیں روکا جا سکتا، انقلاب کا راستہ نہیں روکا جا سکتا، وہ تو یہ تو آخر ہی رہے گا۔ اب یہ گورنمنٹ ایک جو نئی چال چلنے لگی ہے کہ 13-14 سیٹیں اور چھین لی جائیں پی ٹی آئی سے، تو اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ یہی کہ وہ تاکہ کوئی قومی اسمبلی میں قانون سازی کر لیں۔ وہ قانون سازی کیا کریں گے؟ اپنے جرائم کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ جرائم کیا تھے؟ سب سے بڑا جرم تو انہوں نے کیا تھا 9 مئی کو، فالس فلیگ آپریشن کر کے 10-12 ہزار بندے گرفتار کر لیے تھے پی ٹی آئی کے ورکر، ابھی بھی گرفتار ہیں۔ 150 بندے کا ملٹری ٹرائل کیا، ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ابھی قید میں ہیں۔ اور کئی سو کے حساب سے خواتین سیاسی ورکر ہیں، وہ قید میں ہیں۔ تو وہ سارے، لیکن اس کی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی، اس کے بدلے میں الزام لگا کے پی ٹی آئی کو توڑ دیا گیا، اس سے بلے کا نشان چھین لیا گیا، 10,000 سے زیادہ ورکروں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ جس دن کبھی اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، فیئر انویسٹیگیشن، امپارشل انویسٹیگیشن ہوئی، تو بڑے بڑے اس میں فوجی پکڑے جائیں گے۔ یہ اس میں مجھے ڈر ہے کہ جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہے اس کا بھی نام آ جائے۔ اس کے بعد جو الیکشن کے بعد جو اب یہ دھاندلا کیا ہے انہوں نے، مینڈیٹ چوری کر لیا، فارم 45 لے کے سب لوگ گھوم رہے ہیں، ہر عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں، کوئی ان کی بات نہیں سن رہا۔ تو اس جرم کو، ان دونوں جرموں کو ختم کرنے کے لیے یا کور کرنے کے لیے کوئی آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے وہ 13-14 سیٹیں اور پی ٹی آئی سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اس کا ری ایکشن آئے گا، عوام نکل آئیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ عوام نکل آئیں، کوئی خونی ری ایکشن ہو جائے اور حالات کے کنٹرول سے باہر چلے جائیں، ہماری فوج کو تاریخ سے سیکھنا چاہیے۔ اور انہیں ہماری فوج کی اچیومنٹ کیا ہے، یہ تو ایک سیریس اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ ان کی اچیومنٹ کیا ہے؟ ہم نے پاکستان بنایا تھا بغیر کسی فوج کے، ٹھیک ہے، اور فوج کے اٹھے پاکستان ٹوٹ گیا، کارگل بھی ہو گیا، سیاچین بھی گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے، یہ جو لگی ہوئی، یہ بھی فوج کو اپنی وجہ سے انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ امریکہ سے، یورپ سے پیسے کمانے کے، ڈالر کمانے کے لیے دہشت گردی کا گورکھ دھندا انہوں نے شروع کیا ہوا۔ پاکستان کی فوج کا بجٹ کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کی کمرشل امپائر کیا ہے، اور اس کے بدلے میں ان کی اچیومنٹ کیا ہے، اس کے اوپر ایک سیریس ڈسکشن ہونی چاہیے۔ اور ہماری اس فوج کا سائز کٹ کرنا چاہیے، انہیں کمرشل بزنس سے انہیں منع کرنا چاہیے۔ یہ ساری ایک ڈیبیٹ ہو اور ایک نیشن پالیسی بنائی جائے ساری۔ لیکن یہ تب ہی ہوگا نا جب کہ فوج کچھ اس چیز کو مانے تو صحیح۔ اب الیکشن ہو گیا تو الیکشن کا جو رزلٹ عوام نے دیا ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اب پھر کیا حل چھوڑا ہے؟ ہم اپنی یوتھ کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ تم نے ووٹ استعمال کر کے دیکھ لیا، ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ہم اس کو نہیں مان رہے۔ اب اس کے کیا کرے گی یوتھ؟ ظاہر ہے پھر اسٹرائک بیک کرے گی، پھر انارکی کی طرف جائے گی، اور یہ ری ایکشن ہو کر رہے گا، تبدیلی کو روکا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان بظاہر لگتا ہے تباہی کے راستے پر چل پڑا ہے، فوج اپنی من مانی آئی ہوئی ہے، وہ بالکل باز نہیں آ رہی، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اگر عوام باہر نہ نکلے تو پھر عوام کا بھی پاکستان مزید غلامی کے لیے تیار رہے۔ پاکستان کے لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا، جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دینا ہوگا، پرامن دھرنا دینا ہوگا، اور اس وقت تک پرامن دھرنا جاری رکھنا ہوگا جب تک فارم 45 کے مطابق رزلٹ انہیں مل نہ جائے، اور جس کا حق ہے اسے ملے اور وہ حکومت کرے، اور عمران خان باہر آئے اور سارے سیاسی ورکر باہر آئے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔